اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ اخلاص کا اجر و ثواب۔ سورہ اخلاص وہ مبارک سورت ہے جو الحمدللہ ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے فضائل بھی بے شمار ہے اور ان کا حصول بھی اللہ کی رحمت سے ہر ایک کے لیے آسان ہے، بس ضرورت توجہ اور اہتمام کرنے کی ہے۔ ہم یہاں سورہ اخلاص کی تلاوت کے بعض فضائل کو ذکر کرتے ہیں تاکہ اس سورہ مبارکہ کی فضیلت معلوم ہونے سے ہمیں کثرت کے ساتھ اس کی تلاوت کرنے والا بن جائیں، اور یہ سب اللہ کی توفیق کے خاص سے ہے۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے قل ھو اللہ احد پڑھا اس نے گویا ایک تہائی قرآن پڑھا۔ فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 عمل ایسے ہیں کہ جن کو اگر کوئی ایمان کی حالت میں کرتا ہے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے گا داخل ہو جائے گا اور جس حور سے چاہے گا نکاح کر لے گا۔ نمبر 1، جو اپنے قاتل کو معاف کرے گا، جو خفیہ طور پر کسی کا قرض ادا کرے گا، جو ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ان میں کوئی ایک کام کرے تو فرمایا اسے بھی یہی درجہ حاصل ہوگا۔ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے قل ھو اللہ احد کو 10 مرتبہ پڑھا اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فضیلت سن کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تب تو ہم اسے کثرت سے پڑھیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں اور وہ بہت پاکیزہ ہے، یعنی تم جتنا پڑھو گے اللہ اتنے ہی محل تمہیں عطا کرے گا۔ 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی فضیلت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے، جو 50 بار قل ھو اللہ احد پڑھے گا اللہ اس کے 50 سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی فضیلت۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 100 مرتبہ قل ھو اللہ احد پڑھے گا اللہ اس کے 50 سال کے گناہ معاف کر دے گا، بشرط کہ وہ 4 خصلتوں سے بچے: حرمت والے خون بہانے سے، حرام مال کھانے سے، اور زنا کاری سے، اور ناجائز مشروبات سے۔ اور طبرانی کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو نماز میں یا خارج نماز میں 100 بار قل ھو اللہ احد پڑھے گا اللہ اس کے لیے جہنم سے آزادی لکھ دے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ جو دن بھر میں 100 مرتبہ قل ھو اللہ احد پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے 200 برس کے گناہ معاف فرما دے گا، مگر یہ کہ اس پر قرض نہ ہو۔ 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی فضیلت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ جو دن بھر میں 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھے گا، مگر یہ کہ اس پر قرض ہو، یعنی قرض معاف نہ ہو۔ 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی فضیلت۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ جس نے 1000 بار قل ھو اللہ احد پڑھی تو تحقیق اس نے اپنی جان اللہ سے خرید لی۔ ہمہ وقت سورہ اخلاص پڑھنے کی فضیلت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ایک دن سورج ایسے نور اور روشن کرنوں کے ساتھ طلوع ہوا کہ اس سے پہلے ہم نے کبھی نہ دیکھا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبریل، ایسے آج سورج طلوع ہوا ہے، اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ انہوں نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی معاویہ بن معاویہ لیثی مدینہ طیبہ میں انتقال فرما گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی نماز جنازہ میں 70,000 فرشتے بھیجے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، انہیں یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ تو سیدنا جبریل نے فرمایا، یہ دن
رات چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حالت میں قل هو اللہ احد کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ یہ اسی کا اجر ہے۔ سورہ اخلاص کی محبت جنت کو لازم کر دیتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو کسی جگہ میں بھیجا تو وہ اپنے ساتھی کی امامت کراتے ہوئے اپنی قرات کو قل هو اللہ احد پر ختم کر دیتا۔ جب وہ لشکر واپس آیا اور لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس بات کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ جب لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس نے جواب دیا، اس لیے کہ اس میں رحمان عز و جل کی تعریف ہے اور میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے خبر دے دو کہ اللہ عز و جل بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک صحابی کے ساتھ کہیں جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی شخص کو سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، واجب ہو گئی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا واجب ہوگی؟ فرمایا، جنت۔ گھر میں داخل ہوتے وقت سورہ اخلاص پڑھنے کی فضیلت۔ حضرت جریرہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے گھر داخل ہوتے وقت قل هو اللہ احد پڑھی، یہ سورت اس کے گھر اور پڑوسیوں کے گھر سے شر کو دور بھگا دے گی۔ اللہ پاک ہمیں سورہ اخلاص کی بکثرت تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔